بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ تسبیح وہ خوش نصیب پڑھتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز حاجات خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو خود کے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ ایک ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اس پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر آسمان سے خوب رحمتیں نازل کرتا ہوں اور اسے خوب بے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہوں اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے تو یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے، صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، اللہ ہر چیز سے نواز دے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ناظرین، کبھی بھی انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل ایک جملے میں پا لیتا ہے، لیکن وہ جملہ تب تک اس کے دل میں اترتا نہیں جب تک دل کا دروازہ اللہ کی طرف سے نہ کھلے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور روح گواہی دیتی ہے کہ یہ سچ ہے۔ یہ تسبیح ہی ایسا نور ہے، ایسا ہی راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ صرف وہی لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ دل کے اندر سے بے قراری، ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی وہ الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھوں جس سے اللہ خوش ہو، جن سے دلوں کو اور زندگی میں برکت نصیب ہوتی ہے، اور یہ بے قراری ہی اصل نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں، تو جب انسان کو یہ ایک بار احساس ہو جائے کہ رب کی طرف پلٹنے والا رستہ یہی ہے اور پھر دن رات ایک کر دیتے ہیں، پھر اسی نور کے لیے، اسی طلب کے لیے، اسی تسبیح کے لیے جو اسے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں لے آئے، تو یہ تسبیح ان بندوں کی زبان پر جاری کر دی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یاد کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ اس کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے لیکن میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ اس تسبیح کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل کی توجہ یقین کے ساتھ پڑھنا ایسا عمل جو انسان کو نہ صرف اللہ کے بندوں میں شامل کرتا ہے بلکہ دنیا میں عزت، دولت، شہرت اور سکون جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح غربت میں کشادگی، بیماری میں شفا اور دل کی بے سکونی میں اطمینان بن کر نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ برکت کے دروازے کھولتے ہیں تو ایسے ذرائع پیدا ہوتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تسبیح نہ صرف ناممکن کو ممکن بناتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کو سراپا نور، پاکیزگی اور عزت سے بھر دے۔ اس کا دوم بندے کو دنیا میں وہ مقام عطا کرتا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا اور آخرت میں بلند درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجر ثواب میں لگاتار ہیں۔ یہ دعا پڑھنے والے کو وقفے وقفے سے پڑھنے والے دونوں کو حاصل ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ فرشتوں کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل خوار ہو کر، دن میں کم از کم 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو سوچیں اللہ آپ سے کتنا خوش ہوگا، راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں تو کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو، بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے، میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے، جو کچھ بھی مانگے گا انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگ لینی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے محفوظ فرما لے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کلامات کا عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں اور اس سے راضی ہو کر اس کی تمام جائز خواہشات پوری کر دیتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کلامات کی تسبیح ہے، اور خوش نصیب شخص یہ تسبیح پڑھ پائے گا، کیونکہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا اذکار، توبہ، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار بھی اپنے محبوب بندوں میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔